منیب بٹ کا نام نہیں لو، منیب بٹ کا نام تفتیش میں نہیں لو، یہ ملزمہ کی غیر رسمی گفتگو ہے، یعنی کہ انمول عرف پنکی کی، جس نے کورٹ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے انویسٹیگیشن آفیسر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اداکار منیب بٹ کا نام نہیں لینا۔ اب یہ نام کیوں نہیں لینا، اب یہ نام نہ لینے کی وجہ کیا ہے، اور اب یہ نام نہ لینے کے لیے دباؤ کس کا ہے؟ لیکن ملزمہ نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ مجھے بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ منیب بٹ کا نام نہیں لینا، لیکن وہ اپنی تحقیقات میں پہلے بھی منیب بٹ کا نام کلائنٹ کے طور پر لے چکی ہے اور اس کے دستاویزات بھی موجود ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی غیر رسمی گفتگو نے اب مزید پریشانیاں کھڑی کر دی۔ کیا واقعی میں منیب بٹ انمول کی وجہ سے، پنکی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا انہیں بھی ڈر خوف ہے کہ کہیں ان کا نام بھی تفتیش میں نہ آ جائے؟ لیکن اب تک پولیس نے منیب کا نام تفتیش میں نہیں رکھا ہے، لیکن ملزمہ کا یہ انکشاف اتنے سارے صحافیوں میں غیر رسمی گفتگو میں کرنا ایک انتہائی پریشان کن بات ہے، اور اس نے دھڑلے سے یہ کہا کہ مجھے بار بار ایک راجہ پرویز اور ایک منیب بٹ کا نام لینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نام کا منع کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب یا لائک نہیں کیا تو فوراً کر دیں۔ اب کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اب کہانی اور دلچسپ ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ راجہ پرویز کون ہے۔ ایک راجہ پرویز کی بھی انٹری ہوئی۔ اب بہت سارے لوگوں کا گھوما، اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ راجہ پرویز کوئی سیاستدان تو نہیں ہے جس کا پنکی نے یہ انکشاف کیا کہ اس کی ویڈیو لیک کرنے سے مجھے منع کیا جا رہا ہے۔ آخر وہ ویڈیو ہے کون سی جس کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ یا تو وہ اپنے اس طرح کے بیانات سے تفتیش کو الجھانا چاہ رہی ہے، یا پھر تفتیش کا جو گرد گہرا ہے اس کو بڑا کرنا چاہ رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی ساتھ لیے ڈوبیں گے، یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جس کا آپ نے تو اتنا سوچا نہیں، لیکن میں نے بہت زیادہ سوچا، کیونکہ میں ایک صحافی ہوں، اور اس کا پیغام یہ ہے سیاستدانوں کے لیے، اس طرح اداکاروں کے لیے، کہ مجھے بھی بچایا جائے، مجھے بھی نکالا جائے۔ جب بڑی مچھلی تالاب میں پھنس جاتی ہے تو وہ نکلنے کے لیے ساتھ والوں کو بھی آوازیں لگاتی ہے، اگر کوئی ساتھ نہیں آتا تو پھر انہیں بھی اس جال میں پھنسا دیتی ہے، اور یہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہو رہا ہے۔ اب راجہ پرویز کون ہے، یہ انتہائی ایک اہم ہے، لیکن راجہ پرویز جس طرح میں سوچ رہا ہوں اور آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی راجہ پرویز سیاستدان کا نام ہی آ رہا ہوگا، لیکن اب یہ نہیں معلوم کہ اس نے جو بات کی ہے وہ کس راجہ پرویز کی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس کے پاس کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ راجہ پرویز کی ویڈیو وائرل نہیں کرنی، تو وہ ویڈیو آخر ہے کون سی؟ وہ ایسی کون سی ویڈیو ہے جس سے اتنا زیادہ پریشان ہوا جا رہا ہے؟ کیا پنکی کے پاس سب کی ویڈیوز موجود ہیں؟ کیا اس کے پاس اسکرین شاٹس موجود ہیں؟ کیا وہ ایک بلیک میلر بھی ہے؟ اور وہ اب اپنی بلیک میلنگ کی چالیں بھی چل رہی ہے۔ جس طرح اس کی گرفتاری کے بعد ایک میسج منظر عام پر آیا، وہ اپنے کلائنٹس کو بھیجا گیا، پھر وہ وائرل بھی ہوا، کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ اگر میرا کام بند ہو جائے گا تو میرا ایک نیا نمبر کھل گیا ہے، فیاض کمیونیکیشن پر پیسے نہ بھیجیں، اب میں دوسرا اکاؤنٹ دوں گی، وہاں پیسے بھیجیں، اور میرا رابطہ اگر بند ہو جائے گا تو فلاں سے رابطہ رکھیں، اور فلاں کا نمبر بھی مارکیٹ میں منظر عام پر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس پلان بی بھی موجود ہے، یعنی کہ اگر اسے معلوم تھا کہ میں پکڑی جاتی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کون کون سے حربوں کا استعمال کرنا ہوگا، اور اب اس نے وہ حربے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ چیزیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں تفتیشی ٹیم کو بھی۔ اور آج تو تفتیشی ٹیم نے ایک نیا ہی کام کر دیا، تفتیشی ٹیم نے میڈیا کو دور کر دیا۔ جیسے ہی پنکی میڈیا کو دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، شور کر رہی تھی، تو پولیس نے اس سے زیادہ شور کرنا شروع کر دیا، جس سے پنکی کی آواز دب گئی، اور پولیس اہلکاروں کا جو ایک جتھا تھا ان کی آوازیں زور زور سے آنے لگیں، اور پھر اس طرح پنکی بھی خاموش ہو گئی۔ پھر پنکی نے جب عدالت کے کمرے میں گئی تو وہاں پر اس نے دوبارہ سے بات چیت کی کوشش کی، اور اس نے وہاں پر یہ انکشاف کیا کہ منیب بٹ کا نام لینے سے مجھے منع کیا جا رہا ہے، اور مجھے ساتھ ہی راجہ پرویز کا نام لینے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، اور بھی اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن وہ میں آپ کو تھوڑی دیر
آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی باتیں جو اس نے کی ہیں. اور ایک ماڈل سارا کا بھی نام آ رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور اس کے بارے میں بھی ساری معلومات آ گئی ہے. رانا ناصر اس کا جو شوہر تھا, جو سابقہ پولیس میں, پنجاب پولیس میں تھا, وہ بھی عمان فرار ہو گیا ہے, اور اس کا پاسپورٹ کا ڈیٹا بھی آ گیا ہے کہ کتنی بار اس نے پاسپورٹ میں, کتنی بار اس نے باہر جانے کے لیے کوشش کی, لیکن ایک مرتبہ یہ باکو جا سکی, اس کے علاوہ یہ کہیں پر بھی نہیں جا سکی. تو تفتیش مزید جو ہے وہ مزید گھوم رہی ہے. یہ جتنا دباؤ آئے گا, جتنا اس میں لوگ بچانے کی کوشش کریں گے, اتنا ہی جو ہے وہ چیزیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہم تو ڈوبیں صنم, تمہیں بھی ساتھ لیے ڈوبیں گے. یہ پیغام, یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر تو اس کو بچانے والے بچانے نہیں آئے, وہ منظر عام پر نہیں آئے, تو پھر یہ ایک ایک کر کے سب کا نام لیتی رہے گی.